السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے جس صورت کے بارے میں بات کرنی ہے وہ ہے سورۃ القاریہ، اور یہ مکی صورت ہے، یعنی اس کا نزول مکہ میں ہوا۔ اس کا شان نزول اگر دیکھا جائے تو یہی ہے کہ یہ صورت قیامت کے دن کی شدید کیفیت اور اعمال کے حساب کے بارے میں ہے، اور انسان کو اس چیز کی یاد دلاتی ہے کہ انسان کا مقصد دنیا کی عارضی زندگی میں گم ہونا نہیں تھا، بلکہ آخرت کی فکر کرنا تھا۔ تو یہ ہمیں آخرت کی تیاری کی طرف توجہ دلاتی ہے، کیونکہ انسان کے جب دنیا میں کوئی پیپر آ جاتے ہیں تو انسان اس کی تیاری کرتا ہے کہ وہ اچھے سے پیپر سالو کر سکے اور اس کے جو امتحان کا دن ہے وہ اچھا گزرے۔ تو یہ صورت بھی ہمیں اسی طرح بتاتی ہے کہ دنیا تو تیاری کے لیے تھی، اس میں ہم نے اچھے طریقے سے اپنے پیپر یعنی آخرت کے امتحان کی تیاری کرنی تھی، اور پھر اس دن انسان کے اعمال کا جو ترازو ہوگا وہ سب سے بڑا فیصلہ کرے گا۔ اللہ پاک ایک ترازو رکھے گا جس کے دو پلڑے ہوں گے، ایک میں نیک اعمال رکھے جائیں گے اور ایک میں برے اعمال۔ تو جس کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ تو جنت میں جائے گا۔ تو آئیے اب اس صورت کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہر آیت میں اللہ پاک کیا فرما رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے القاریہ، اس کا مطلب ہے کہ دل دہلا دینے والی، یعنی اس میں قیامت کا ذکر ہے کہ وہ ایک بھیانک دن ہے اور دل دہلا دینے والا دن ہے۔ سب کچھ وہ دن ہلا کر رکھ دے گا، اور اس دن جو انسان اپنی طاقت پر غرور کرتا تھا اور جو کمزور تھا سب ایک درجے میں ہوں گے، سب برابر ہوں گے۔ یہ صورت انسان کو دنیاوی غرور سے باہر نکالنے کے لیے ایک وحشت انگیز یاد دہانی ہے۔ اس پر غور کریں، آیت پر تو ہمیں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ وہ بہت ہی بھیانک دن ہے، اور وہ قیامت کا دن ہے جو انسانوں کے دلوں کو دہلا دے گا۔ اس میں دنیا کی دولت اور طاقت اس دن کوئی کام نہیں آئے گی۔ اس کے بعد اگلی آیت میں پھر فرماتا ہے مل قاریہ، کہ کیا ہے وہ دل دہلا دینے والی، یعنی اللہ پاک دوبارہ سوالیہ انداز میں فرماتا ہے کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے؟ یہ سوال انسان کی توجہ قیامت کی حقیقت کی طرف لے کر جانی ہے، کہ اللہ انسان کو کہتا ہے تمہیں پتہ بھی ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور کس طرح سے وہ دلوں کو دہلائے گی۔ یہ انسان سے کہتا ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ کیا عام دن ہے؟ یہ وہ دن ہے جو سب کچھ بدل کر رکھ جائے گا، اور قیامت ایک حقیقت ہے جس کے لیے تیاری بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک تیسری آیت میں فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ، اور تو نے کیا جانا کہ کیا ہے دہلانے والی، یعنی وہ دن اتنا شدید ہے کہ انسان کو معلوم بھی نہیں کہ کیا ہوگا۔ قیامت کی شدت کا اندازہ لگانا انسان کی بس سے باہر ہے۔ یہ چیز اور یہ آیت انسان کے دل کو خوف اور ادب میں ڈالتا ہے، تاکہ اللہ کی یاد میں انسان اضافہ کرے اور دنیا کی غفلت کو چھوڑ دے اور اپنے دل کی، اپنی عبادات کی، اپنے جسمانی سب حالتوں کو درست کرے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے۔ پھیلے پتنگے سے مراد کیڑے ریشم کے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور دل دہلا دینے والی چیز ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس دن سب لوگ بے ترتیب ہوں گے، ادھر ادھر پھیلے ہوں گے، کوئی اپنے مقام پر نہیں ہوگا۔ یہ انسان کی عاجزی اور بے بسی کی تصویر ہے جو اللہ پاک پیش کر رہا ہے، اور اللہ بتا رہا ہے کہ اس دن سے ڈر جاؤ، اپنے اعمال کو درست کر لو، کیونکہ دنیاوی غرور اور اپنے آپ کو ہی پسند کرنا، خود پسندی کی عادت اپنا لینا، یہ سب چھوڑ کر اللہ کی طرف جھک جاؤ، کیونکہ اللہ کی نظر میں سب انسان برابر ہیں۔ قیامت والے دن کوئی ادھر ہوگا، کوئی ادھر ہوگا، اور خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ پھر اللہ پاک اگلی آیت میں فرماتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھن کی اون۔
اب اس آیت میں فرما رہا ہے اللہ پاک کہ ایسے پہاڑ ہلکے ہو جائیں گے جیسے کوئی اون ہوتی ہے، یعنی جو چیزیں انسان کو زمین پر مضبوط اور بھاری نظر آتی ہیں، جن کو ہلانا مشکل ہے، اللہ تپاک فرماتا ہے کہ قیامت کی ہولناکی اور اس کی دہشت، اس کا خوف ایسا ہے کہ وہ بھی اللہ کے خوف سے ہلکی اور زمین پر منتشر ہو جائیں گی، یعنی پھیل جائیں گی۔ یہ قدرت خداوندی اور دنیا کی عارضی حقیقت کو پھر سے بتاتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گی اور سب کو اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں، اور اس وقت دنیاوی مضبوطی اور مال و دولت یہ قیامت والے دن کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت پہ فرمایا فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کے اعمال کا ترازو بھاری ہوگا، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ پاک عملوں کا وزن کرے گا، اور جس کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے وہی انسان اس دن خوشحال اور محفوظ ہوگا۔ جو اعمال کا ترازو ہے یہ اللہ کے انصاف اور رحمت کو ظاہر کرتا ہے کہ جو دنیا میں نیک اعمال کرے گا، اللہ کے ساتھ محبت رکھے گا، اس کے حکم کو بجا لائے گا، اس کے لیے اللہ پاک اگلی آیت میں فرماتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ خوشحال ہوگا، یعنی من مانتے عیش میں ہوگا، یعنی وہ جنت میں سکون پائے گا، کیونکہ نیک عمل کرنے والا ہی جنت کی نعمتوں کا مستحق ہے۔ یہ اللہ پاک کی رحمت اور اجر کا وعدہ ہے کہ نیک اعمال کرنے والے انسان کو آخرت میں کامیابی اور خوشی ملے گی۔ اس کے بعد اللہ پاک اگلی آیت میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے اعمال ہلکے ہوں گے، یعنی جس کی تولیں ہلکی پڑیں، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ گناہ گار کے اعمال قیامت میں وزن میں رکھے جائیں گے، اور اس کے اعمال اگر کم نکلیں گے، گناہ زیادہ ہوں گے، تو پھر یہ چیز انسان کو خوف دلاتی ہے اور اپنی اصلاح کی دعوت دیتی ہے کہ اپنی غفلت کو چھوڑ دو، بے پرواہی کو چھوڑ دو، ادھر ادھر دھیان کرنے کی بجائے اللہ کے احکامات کو بجا لاؤ، اپنی اصلاح کرو، نیک اعمال کرو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا نا کہ اس کا جہاں انجام جہنم ہے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، یعنی وہ جہنم میں جائے گا۔ جہنم کی شدت بہت زیادہ ہے، لیکن اس میں کون جائے گا؟ جو گناہ گار ہوگا۔ اس چیز سے اگر ہم خوف کھائیں، اس آیت کو سامنے رکھیں، تو یہ انسان کو نیک اعمال کی طرف بلاتی ہے کہ دنیاوی چیزوں پر اطمینان نہ کرو، ان کی طرف دیکھ کر خوشی حاصل نہ کرو، بلکہ نیک اعمال کی طرف توجہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، کہ کیا ہے نیچا دکھانے والی؟ ایک شعلے مارتی آگ، یعنی جہنم کی آگ کا اندازہ لگانا انسان کے بس سے باہر ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے دل میں خوف، عاجزی اور اللہ کی طرف رجوع پیدا ہوگا، اور قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے ہم نیک اعمال کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ تو یہ اب ہمیں سورت کیا بتاتی ہے؟ یہ بتاتی ہے کہ قیامت ایک حقیقت ہے، اس کی تیاری کرو، کیونکہ دنیا کی طاقت اور اس کا مال قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئے گا۔ سب چیزیں بلکہ اللہ کے خوف سے بکھر جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اس وقت اگر کچھ کام آئے گا تو انسان کے نیک اعمال، جن کا پلڑا بھاری ہوگا، وہی بخشا جائے گا اور وہی جنت میں جانے کی خوشی کو محسوس کر پائے گا۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس صورت کے مفہوم کو صحیح طرح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، القارعۃ ما القارعۃ، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت
موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم.